أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. صدق الله العظيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. تمام امت مسلمہ کو اور تمام میری آواز سننے والوں کو، عبادت رمضان کی اسپیشل ٹرانسمیشن دیکھنے والوں کو سبھی کا اور میری پوری ٹیم کی جانب سے السلام علیکم. اور آہستہ آہستہ وقت گزرتا گیا اور اللہ پاک نے جو ہمارے پر ایک خوبصورت مہینہ نازل فرمایا ہے وہ ہے رمضان المبارک. پہلا عشرہ اختتام کو پہنچا اور آج 11واں روزہ ہے. اور آج جو 11ویں روزے کو ہم یہ کہتے ہیں کہ مغفرت کا عشرہ. مغفرت کی جب میں بات کروں تو اللہ رب العزت نے ہمیں ہر پل ان چیزوں سے روکا ہے جو گناہ کا سبب بنتی ہیں. اور میرا رب فرماتے ہیں کہ زمین سے آسمان تک کے گناہ تمہارے ہوں گے نا، اور اگر تم مجھ سے معافی مانگو گے، معافی چاہو گے تو میں تمہیں معاف کر دوں گا. یہ میرے رب کا ہم پر کرم ہے، کیونکہ وہ غفار ہے، رحیم ہے، رحمان ہے، وہ مالک ہے، قدوس ہے، سلام ہے. وہ ہمارے سارے صغیرہ و کبیرہ و گناہوں کو صرف ہماری اتنے سے کہنے پہ کہ اللہ تو ہمیں بخش دے، میں اپنے صغیرہ و کبیرہ و گناہوں سے معافی چاہتا ہوں، تو وہ غفور الرحیم ہے، وہ بخش دیتا ہے. اور اگر دنیا داری کی بات کریں تو ہم تو ایک دوسرے پر اتنا الزام لگاتے ہیں، اور پھر ہمارا اتنا بڑا دل بھی نہیں، چاہے ہمارے ایک شکم سے اپنی ماں سے پیدا کیے ہوئے کیوں نہ ہوں، ہم کہتے ہیں نہیں 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 بہت ہو گیا. یہ جب ہے تب مجھ پہ الزام لگاتے تھے، یہ جب ہے مجھ سے بدتمیزی کرتا ہے، اب نہیں معاف کروں گا اور میں اب اس کا کوئی پردہ نہیں رکھوں گا، یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے. میرا رب کہتا ہے جب ہم اپنے اللہ سے کہتے ہیں اللہ تو ہماری پردہ داری کر، تو کیسے کرے گا وہ پردہ داری؟
میرا رب کہتا ہے تو دوسروں کی باتوں پہ پردہ ڈال، میں تیری گناہوں پہ پردہ ڈالوں گا، تو دوسروں کے گناہوں کے عیبوں کے اوپر پردہ ڈال، میں تیرے عیبوں پہ پردہ ڈالوں گا۔ لیکن وہ کیسے ڈالے گا؟ کیونکہ ہمیں تو کبھی کسی کی برائی تو پتہ چل جائے، پھر دیکھیں ہم کیا کرتے ہیں۔ آنکھوں سے دیکھا ہو نہ ہو، صرف کانوں سے سنا ہو، تو ہم دیکھیں کیسے اپنی زبان کا استعمال کرتے ہیں اور کیسے یہ بایو ڈیٹا آگے ٹرانسفر کرتے ہیں۔ کاش کہ وہ شخص جو کوئی بات ہمیں بتانے سے پہلے یہ سوچ لے، ٹھیک ہے مجھے پتا ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، لیکن میرا رب یہ تیرا اور اس کا معاملہ ہے، میں اس کو آگے نہیں، کیونکہ آگے بتانا اس قدر گناہ ہے کہ میرے رب کو، میرے نبی کو یہ فعل قطعی ناپسند ہے۔ اگر اپنے گناہوں کو، اگر آپ چاہتے ہو آپ گناہوں سے پاک رہیں، تو وہ مت دیکھ جو تجھے تیرے رب نے منع فرمایا، وہ مت کہہ جو اس سے میرا نبی ناراض ہوتا ہے، میرے مولا علی ناراض ہوتے ہیں، وہ مت سن جس سے میرا نبی ناراض ہوتا ہے اور میرا مولا علی، اور جب یہ ناراض ہوتے ہیں تو سوچ لیں ہمارا رب ناراض ہوتا۔ کسی کو کہنا اخلاق کی بات ہے، اگر کوئی آپ کو کوئی بات، یہ نہیں کہ کسی چیز سے منع ہے، یہ بھی میں بتا دوں، اگر آپ کو کوئی چیز بری لگ رہی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کو سر عام آپ اس کو ذلیل کریں، یہ آپ کو حق نہیں دیا۔ اگر سیکھنا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اخلاق سیکھیں نا، ہم سیکھنا نہیں چاہتے۔ ہمارے ماں باپ بہت اچھی باتیں کرتے ہیں، ہم اپنے ماں باپ کو برا نہیں کہیں گے، لیکن ہم سیکھنا نہیں چاہتے۔ ہم دنیا میں جب جاتے ہیں نا تو سمجھتے ہیں یہی ہماری دنیا ہے، اور پھر ہم گناہوں کی دلدل میں جھوٹ بول بول کے، حرام کھا کے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اس دلدل میں اتنے دھس جاتے ہیں، پھر ہم سے نکلا نہیں جاتا، کیونکہ ہم عادی ہو جاتے ہیں، ہم یوزڈ ٹو ہو جاتے ہیں، پھر ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں کہ سچ، کیونکہ ہمیں فرق ہی نہیں نظر آتا۔ کہتے ہیں جب عادی ہو جائے نا بندہ، تو پھر اسے نہیں پتہ چلتا میں جھوٹ کتنا بول رہا ہوں، میں سچ کتنا کہہ رہا ہوں۔ کسی پل خدا نے یہ رمضان المبارک اسی لیے دیے کہ ہم اپنی خود صفائی کر سکیں، اندر سے اور باہر سے۔ ہر ایک منٹ ہمیں اللہ پاک اس رمضان المبارک میں بتاتا ہے کہ کہاں کہاں تم کوتاہی کر رہے ہو، اپنے مال کی زکوٰۃ دو، جھوٹ نہ بولو، غیبت نہ کرو، سجدہ کرو، عبادت کرو، اور عشروں سے ہمیں سکھایا ہے کہ تیرے کو رحمت کے تیرے دروازے کھول دیے، تو بانٹ، تیرے مغفرت کے دروازے کھول لیے، تو معافی مانگ۔ اور اللہ پاک کو وہ اپنے لوگ اتنے پسند، اپنے بندے اتنے پسند ہیں جو بغیر گناہ کے بھی اللہ سے معافی مانگتے ہیں۔ کیوں صحابہ اکرام کیا بہت گناہ گار تھے؟ کیا پیغمبران دین کے اللہ معاف کرے، اللہ معاذ اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا گناہ، وہ تو بالکل گناہ سے پاک تھے، پھر بھی استغفار پڑھنا پسند کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ استغفار پڑھو۔ تو میرے اللہ کو کتنا پسند ہے۔ کسی بدو نے پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہمارے جب ہم مر جائیں گے تو ہم سے کون سوال کرے گا؟ تو انہوں نے کہا اللہ پاک ہم سے سربت سوال کریں گے۔ تو انہوں نے کہا پھر تو ہم بخشیں گے، کیونکہ وہ تو اتنا غفور الرحیم ہے، رحمان الرحیم ہے، وہ ہم پہ ظلم کر ہی نہیں سکتا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہم جب میں نے جیسے ایک ایگزامپل دیا کہ زمین سے لے کے آسمان کی اونچائی تک اگر گناہ ہوں گے تو میرے رب سے تم رو کے ایک بار کہہ دو اللہ مجھ سے جانے انجانے میں بوجھ کر ہو گیا مجھ سے گناہ، تو مجھے معاف کر دے، میرا رب بڑا غفور الرحیم ہے، اسی پل بخش دے گا۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا، اس بات سے یہ بھی توبہ کریں کہ اللہ یہ دوبارہ مجھ سے سرزد نہ ہو، اللہ ہمیں معاف کرے۔ اور میں پھر ایک بار کہوں گی کہ اللہ پاک ہمارے صغیرہ و کبیرہ و گناہوں کو، ہم جتنا بھی سجدہ کرتے ہیں نا اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی کے لیے کرتے ہیں، لیکن وہ کیا ذات تھی، اونچی شان تھی، وہ حبیب ہے، وہ محمد ہے، وہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جنہوں نے ہمیشہ اپنی امت کے لیے گریہ کر کر کے کہا میری امت کو بخش دے۔ تو کیا ہے؟ معاف کر دینا کہتے ہیں، بخش دینا معاف کر دینے کو کہتے ہیں۔ انہیں پتا تھا میری امت ہاتھوں سے، زبان سے، آنکھوں سے ہر طرح گناہ گار ہوگی، لین دین میں تول میں گناہ گار ہوگی، اور برائی کے رستے پہ چلنے میں گناہ گار ہوگی، ماں باپ سے کفریہ کلمات میں گناہ گار ہوگی، بہت ساری چیزوں میں گناہ گار ہوگی۔ اللہ پاک ہمیں معاف کرے۔ اور اللہ پاک ابھی یہ مغفرت کا عشرہ ہے اور اس پر ہم بات بھی کریں گے۔
اور میں ابھی صرف ایک چھوٹی سی بریک لوں گی اور ہم فوراً واپس آئیں گے، اور ہمارے پروگرام کی آن بان شان بھی یہاں پر موجود ہیں اور مفتی صاحب بھی موجود ہیں، ان سے گفتگو ہوگی۔ لیکن یہاں پر چھوٹی سی بریک، اس بریک سے پہلے میں آپ کو بتا دوں تمام بچے جو ہیں وہ جو نعتیہ مقابلہ آل پاکستان نعتیہ مقابلہ ہو رہا ہے، اور اس کے اندر آپ اس میں مقابلے کا آپ حصہ بن سکتے ہیں۔ آپ لوگوں کے لیے گفٹ ہیمپر ہے سب بچوں کے لیے، اس کی کوئی رجسٹریشن فیس نہیں ہے، فری آف کاسٹ ہے، کوئی آپ ٹینشن نہ لیجیے گا۔ اور جو بچے ون کریں گے ان بچوں کے لیے گفٹ ہیمپر بھی ہیں، کیش پرائزز بھی ہیں، ٹرافیز بھی ہیں۔ تو نعتیہ مقابلہ میں حصہ بننے کے لیے نمبر ہے 031582484704۔ تو فوراً آپ لوگ ہم سے رابطہ کریں، اور عمر صرف آپ لوگوں کو ذرا سا خیال رکھنا ہے 8 سے 14 سال کی عمر کے بچے اور بچیاں اس میں حصہ لے سکتے ہیں۔ تو نعتیہ مقابلے کا حصہ بننے کے لیے آپ نے صرف اپنی وائس واٹس اپ کرنی ہے یا اپنے ویڈیو آپ بھیج دیے گا چھوٹی سی، تو آپ سلیکٹ ہو جائیں گے، تو انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو بلوا لیں گے۔ یہاں پر لیں گے چھوٹی سی بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد عبادت رمضان کی اسپیشل ٹرانسمیشن کے ساتھ۔